بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو خالق، مالک اور رازق ہے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں، جان سکیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر سکے، اپنے ایمان کو اور بڑھا سکے. الحمدللہ سورہ فاتحہ کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا تھا. تقریباً لاسٹ کلاس میں ہم نے 2 آیتوں کو مکمل کیا تھا. انشاءاللہ اب ہم آیت نمبر 3 یا 4 جیسے ہم نے اختلاف دیکھا تھا کہ بسم اللہ کو آیت مانا جاتا ہے اور نہیں، اس اعتبار سے ہم شروع کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. مالکی یوم الدین. مالکی مالک ہے، یومی یوم ہم نے دیکھا تھا. یوم یہ سنگولر ہے اور اس کی جمع ایام ہے. دن کو کہتے ہیں. الدین دین، جزا یا سزا کا دین. مالکی یوم الدین، مالک ہے جزا اور سزا کا دن. اس چیز میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ کچھ قراء اس کو مالکی کو ملکی بھی پڑھتے ہیں. دونوں قرات اس میں جائز ہیں. امام مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جو ہے ملکی پڑھتے ہیں. مالک یا ملکی دونوں قراتیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یعنی مالک کا معنی ہوگا مالک اور ملک کا معنی ہوگا بادشاہ. تو دونوں معنی یہ اللہ کی طرف ہی، اللہ سے ہی جڑے ہوئے ہیں. یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی اور بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہاں پر آگے ذکر کیا گیا یوم الدین یعنی قیامت کا دن. تو اب یہاں پر دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی یہ صفت کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے رحمان اور رحیم ہے، اس کے بعد اب قیامت کے دن کا مالک اور بادشاہ ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ مالک اور بادشاہ ہے یوم الدین، جزا کے دن کا. اب یہاں پر اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن یعنی دنیا میں بادشاہ اور مالک ہے ہی ہے، لیکن قیامت کے دن کا بھی، یعنی صرف یہاں پر قیامت کے دن کو ہی کیوں واضح کیا گیا، کیوں یہ کہا گیا کہ صرف قیامت کے دن کا ہی مالک ہے؟ کیا دنیا کا نہیں؟ دنیا کا بھی ہے، لیکن اصل اگر آپ بادشاہیت دیکھیں گے، اصل دیکھیں گے جو طاقت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور مالک ہونے کا جو اصل ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا. کیونکہ قیامت میں تمام حالات ایسے ہوں گے. ہم جانتے ہیں جیسے سورہ انفطار میں ہم نے دیکھا ہے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی. اس دن صرف حکم اللہ رب العالمین کا ہوگا. تو اس اعتبار سے یہاں پر خاص بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو ہے ہی، دنیا میں تو ساری ہمارے سامنے بے شمار نشانیاں ہیں کہ رب العالمین کے مالک اور خالق ہونے کے، اس کے بادشاہ ہونے کے. آپ دیکھیے دنیا میں یہ صفات، دونوں صفات اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ساتھ اس طرح سے موجود ہیں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے اندر بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ پاور یا ملکیت کہیے کہ نہیں ہوتا کہ وہ چاہ کر بھی کسی پر رحم کرے. ٹھیک ہے، جیسا وہ جانتا ہے کہ کوئی حق پر ہے، کوئی سچ کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ وہ اس کو ظلم سے بچا سکے یا اسے وہ اس کے حق کو بتا سکے. اس پر ظلم ہوتا وہ دیکھ سکا ہے، لیکن وہ پاور اور طاقت نہیں ہے. تو یہاں پر اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان میں ایک چیز ہو سکتی ہے، ایک چیز نہیں. اب جیسا آپ دیکھیں گے اس کا ایگزامپل کہ کوئی ہو سکتا ہے مالک ہو سکتا ہے کسی زمین کا، ٹھیک ہے، اپنی من مرضی کا اس پر گھر بنا سکتا ہے، لیکن وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اوپر اس گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. ایک ایگزامپل دینے کے لیے میں اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ پھر اس کو ان کے رولز ماننا پڑیں گے کہ اتنے میں اتنا
آپ بن سکتے ہیں، ایسا ہی بننا چاہیے آپ کو، مطلب ایک رولس ہوں گے نا ان کے بھی کہ آپ کو اتنے اس میں اتنا چھوڑنا چاہیے، اتنی ایک گھر سے دوسرے گھر کے درمیان کا اتنا گیپ ہونا چاہیے، اتنی چیز چھوڑنی چاہیے آپ کو، یہ یمی آپ بن سکتے ہیں، سامنے روڈ کا ہوگا ایریا، آپ دیکھ رہے ہیں اب نئے نئے رولس کس طرح سے آتے ہیں، یعنی وہ زمین کا مالک ہے لیکن بادشاہ نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر یہ صفات ہم میں سے کسی بھی انسان کو ہم دیکھیں گے ایک ساتھ موجود نہیں ہو سکتی۔ گھر میں کچھ چیزوں پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے قوام ہے، اس کو اختیار ہے کہ کچھ چیزوں کو کرے، وہ مت کہلا سکتا ہے، لیکن گھر کی ساری چیزوں کی ذمہ داری اس پر نہیں آتی۔ کچھ چیزوں میں عورت اپنے چیزوں اپنے حساب سے چلاتی ہے، اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ ہر ٹائم ان کی مرضی سے ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ باہمی مشوروں سے چلتا ہے۔ بات اصل سمجھانا یہ ہے مقصد کہ ایک چیز ہو سکتی ہے پرٹیکولر ایک ٹائم میں انسان کے اندر، لیکن وہ ہر چیز کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہ رازق رب العالمین وہ ہیں جو بادشاہ بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، شہنشاہ بھی ہیں، یعنی ساری چیزوں کا اختیار رکھ سکتے ہیں۔ قیامت کے دن کے ساتھ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم نے دیکھا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ رحمان الرحیم کے بعد کہ کیونکہ وہ چاہے تو جس چیز پر ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب کتاب لے، تو ایسا وہ وقت ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ رحمان رحیم ہوں گے اور بادشاہ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ملکیت میں سب کچھ ہوگا، وہاں پر کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہوگا، اصل ملکیت تو اللہ کی ملکیت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی وہاں پر بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں رکھے گا۔ دنیا میں چاہے انسان اختیار رکھ لے، گھر میں چاہے عورت اپنا اختیار کر لے، مرد کر لے، اسکول میں چاہے پرنسپل کر لے، کلاس روم میں چاہے کلاس ٹیچر کر لے، کوئی بھی اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پوری طرح سے جب یوم جزا کا دن ہوگا تو اس دن ہماری دنیا کے مکافتیں جو ہم نے اعمال کیے اس کی جزا یا سزا ہمیں اس طور پر دی جائے گی۔ تو قیامت کے دن وہاں پر لیکن ہمیں رتی برابر کا بھی کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ ہم اس وقت کچھ چاہ کر بھی اپنے اعمال میں کوئی بڑھوتری کرے، کوئی چاہ کر بھی نیکی کرے یا اللہ کے سامنے کوئی دلیل پیش کرنے کی کوشش کرے، کوئی بھی نہیں۔ وہاں پر موقع ملنا درگزر، مطلب تصور ہی نہیں کر سکتے، یا لیتنی، انسان کاش کر کر رہ جائے گا، کوئی اسے اختیار وہاں پر نہیں دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں مطلب کہ اتنا مطلب بے بس ہوگا انسان کہ اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ حدیث کا مفہوم بھی ہمارے سامنے موجود ہے، جب بہت لمبی حدیث ہے، مختصراً جس میں ہم کہیں گے کہ آخری اس کا لیں گے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اے فاطمہ بنت محمد، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے باپ محمد ہیں، قیامت کے دن مطلب کہ دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تمہارے اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ بہت طویل حدیث ہے لیکن ایک ٹکڑا اس کا مفہوم کا میں نے پیش کیا ہے کہ کسی کے پاس قیامت کے دن کوئی اختیار نہیں ہوگا، سب کچھ جو بادشاہیت، مالکیت، سب اختیار جو ہوگا یہاں پر قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن کے مالک اور ملک یعنی بادشاہ اور مالک ہونے کے معنی یہ ہے کہ پوری طرح سے مالکیت، مملوکیت، سارا جو ہے سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوگا، اس وقت ہوگا۔ کوئی چیز جیسے ہم نے سورہ انفطار میں دیکھے، کوئی جان کسی جان کے لیے کوئی مالک نہیں ہوگی، کوئی کسی کا کام نہیں، صرف حکم اللہ کا چلے گا۔ جیسے سورہ المومنون کی آیت نمبر 16 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج بادشاہی ہے، کس کی ہے؟ صرف اللہ ہی کی ہے جو ایک ہے۔ تو اس دن مالک بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، حکم بھی صرف اسی کا چلے گا، اور جو صفت رحمت ہم نے دیکھی کہ وہ کس پر رحم کرے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور بدلے کے دن کی مملکت بھی یعنی جزا اور سزا سارے انسان کے اعمال کو دیکھنے کا سب کچھ اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی حدیث لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں 100 کے قریب رحمتیں ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت دنیا میں دی ہے۔ تو اسی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 99 رحمتیں جو ہے بچا کر جو رکھی، مؤخر کر کر رکھی ہوئی، مطلب جو چھپا کر رکھی ہوئی، تو وہ ان کے ساتھ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے اختیارات، کل کے کل اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اصل مالک وہیں کا ہے۔ اب انسان دنیا میں جو بھی ہے اعمال کر گزرتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کس طرح سے ہوگا۔ اصل ہمیں مدد وہاں پر ہی چاہیے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم دعائیں کرتے ہیں کیا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب کتاب لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاؤں کے سردار، بخشے بخشائے ہوئے تھے، لیکن پھر جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، کیونکہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ
حساب لینے بیٹھے کس طرح سے ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب کتاب لو، یہی ان کی دعا، یہی تڑپ ہوتی تھی۔ تو ہمیں اس آیت میں ہم نے دیکھا، یہ آیت نمبر الحمدللہ رب العالمین 2 سے یہاں تک ہم نے آیت نمبر دیکھا، رب ہونے پر، رحمان ہونے پر، رحیم ہونے پر اور مالک ہونے پر اللہ تعالیٰ کی 4 وجوہات یہاں پر ریزنز بتائی گئی کہ کیوں واقعی میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کیونکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، نمبر 1، پھر وہ رحمان اور رحیم ہے، یہ صفات جو کسی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی، بہت رحم کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان، پھر وہ کیا ہے، مالک اور بادشاہ ہے، کس دن کا، خاص اس دن کا جب انسان بے بس اور لاچار ہوگا۔ تو یہاں پر یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی یہ کرتی ہے کہ انسان جو سمجھتا ہے کہ ہم اس کے وسیلے سے یا اس طرح سے کہتا ہے کہ ہم پار پڑیں گے، آخرت میں ہمیں یہ بچا لیں گے، ان کی وسیلہ ہمیں کام آئے گا، ان کی گواہی کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد، یہ آیت ہمیں حمد، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، یعنی یہ صرف جو ہے انصاف کا غلبہ، سزا اور جزا دینے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بتا رہی ہے آیت کہ اس دن کا مالک صرف اللہ کا ہے، مکمل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، مکمل کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت میں کیا حکمت ہے کہ ڈر اور خوف جو ہے، ہم دنیا میں بے دھڑک انسان زندگی بسر کرتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا میں اپنے اعمال کو کی درستگی کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم مواقع میں ویسے اعمال کر رہے ہیں جب کہ ہم یوم جزا کے دن، جب اللہ تعالیٰ ہمارے کے اختیار میں سب کچھ ہوگا، تو ہم اس کے سامنے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ پیش کیے جا سکے۔ ہمیں اعمال کو کرتے ہوئے ہمیں رحمت کی امید کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ایسے اعمال کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا، کرتے ہوئے اعمال کو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، اور دنیا میں ہم نے جو چاہے اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی بسر کر لی اور ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ نہیں، ہمیں پہلے ویسے اعمال کرنا چاہیے، زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ پھر اب آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک یہ لفظ ہے، یعنی ضمیر پر اٹیچ ہے، ایاک صرف جسے ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، صرف کا تجھے، یہ ضمیر ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، صرف تجھی کو یا صرف تیری ہی، ایاک تیری ہی، یا صرف یا جسے تاکید کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اس طرح سے کا یہاں پر ضمیر جڑی ہوئی ہے تجھی کو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نون آ گیا ہے، ہم نے اس لیے ہم کا ترجمہ کیا، عین با دال، اس کا روٹ ورڈ ہے ابدا، یعنی ہم بندگی کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ حرف عطف ہے، ہم نے بہت بار پڑھا ہے، حرف عطف ہے، وا اور کے معنی میں آتا ہے، جیسے انگلش میں ہم جسے عین کہیں گے، ایاکا پھر سے آ گیا ایاکا کا تجھ، ایا ہی سے، ایا ہی سے، صرف تیری ہی، صرف یا تجھ ہی سے، کا ترجمہ تجھ یا تیری، نستعین، نستعین نون آ گیا، یعنی ہم نے ترجمہ کیا ہم کا، نستعین مدد چاہتے ہیں، نستعین روٹ ورڈ ہے عین واو نون، عین واو نون، ہم مدد طلب کرتے ہیں یا مدد چاہنا یا ہم سہارا طلب کرتے ہیں، ایاکا تجھ ہی کو، نعبدو عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت سے مراد اس میں ساری چیزیں آئیں گی، اب تفسیر میں ہم دیکھیں گے۔ اب یہاں پر کیا کا بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایاکا تجھ ہی کو یا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا تجھ ہی سے یا تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت میں اب بتایا جا رہا ہے، اس آیت کو علماء کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بھی ہے۔ اب یہاں پر سورہ کے آغاز میں ہم دیکھتے آئے اللہ تعالیٰ کے، اب ہم نے بتایا کہ 4 وجوہات جو ریزن ہیں وہ بتائی گئی تھی کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کے لائق ہے، کس طرح سے، کیونکہ وہ رب، رحمان اور بادشاہ، یوم جزا کی سب ساری چیزیں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
اب دیکھیں یہاں پر اصل میں ہونا چاہے تھا ہم عبادت کرتے ہیں نعبدو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یا کا بعد میں آنا چاہیے تھا. لیکن جب اگر عربی میں اس طرح سے ہوتا ہے، فعل سے پہلے مطلب اس چیز کو لایا گیا ہے، اس چیز کو بتایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی میں زور اور تاکید آتی ہے. یعنی جب اس کو مقدم رکھ دیا گیا تو اس سے پتا چلا کہ اس کی اہمیت یعنی زور لانے کے لیے، جس سے پتا چلا کہ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے. ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کسی اور کی نہیں کرتے. یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کا معنی یعنی کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس کی عبادت کرنا. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، ہمارے اندر عاجزگی ہے، اور یہ اختیار ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، اور ہمارے اندر یہ ڈر اور خوف ہے، اور ہم یہ یقین ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے اور وہ عبادت کے لائق وہی ہے. تو یہ اس بات کی آیت ہمیں گواہی دے رہی ہے کہ ہم واقعی میں تجھی سے عبادت طلب کرتے ہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت، تجھی سے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ محبت میں نہ خوف میں، جیسا حق ہے. یعنی جیسا انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، محبت جو ہونی چاہیے اللہ سے ہی ہونی چاہیے. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض انسان جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈر اور خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے وہ چھوڑ کر انسان کسی اور سے ڈرنا ہے. جیسے دیکھ لیجئے ہم ایگزامپل ہے قبروں کے اوپر انسان کا جانا، ڈر کر مارے وہاں پر آنسوؤں کو بہانا، یا وہاں پر عبادت کے لائق ان کو سمجھنا، ان سے مدد کو طلب کرنا. تو یہ جبکہ انسان دیکھے کتنا بڑا ناشکرا ہے، انسان کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. ہر نماز میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. پھر بھی ہم نعوذ باللہ ہم انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ سے کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے؟ اللہ جو اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پھر ہم عبادت کرتے ہیں، کسی اور سے ہم طلب کر رہے ہیں. آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم، ہاں صرف تجھے سے مدد چاہتے ہیں. یہاں پر بھی سیم وہی ہے کہ ایاکا کو نستعین یعنی ورب فعل سے پہلے لانے کی وجہ یہی ہے کہ معنی میں زور اور تاکید پیدا ہو جائے کہ یہ کلمات کتنے اہم ہیں. یعنی مدد کے لائق ہماری مدد کرنے والا کوئی اور دوسرا نہیں ہے. یہاں سے ہمیں بندے کی درخواست شروع ہوتی ہے کہ سمجھ آتا ہے کہ پہلے بتا دیا گیا دعا کا طریقہ، ہمیں سلیقہ سکھا دیا گیا کہ تعریف کرنے کے بعد، رب کی رحمان کی صفات بیان کرنے کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، اپنی بندگی کا حوالہ دے کر بتانے کے بعد کہ وہ رب کیا ہے، وہ بادشاہ ہے یوم جزا اور سزا کے دن کا. اب اس کے بعد ہم اب بتا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اب یہ چیز ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کر سکتے ہیں. یہ آیت ہمیں کس بات کا پروف دے رہی ہے کہ اگر ہم نے کوئی نیک کام کیا ہے اس بات کا ہم وسیلہ دے سکتے ہیں. جیسا ہمارے سامنے ہے نا کہ جو غار والوں کا پورا واقعہ ہے کہ غار میں پھنسنے والے جب 3 آدمی ہیں اور تینوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ مطلب اپنے جو نیک اعمال کیے تھے اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے طلب کیا تھا. تو اسی طرح جیسے سورہ عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا. سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا تو ہم اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم ایمان لائے. اے ہمارے رب بس اب ہمارے گناہ کو بخش دے. ایک پورا واقعہ ہے جو قرآن میں ہے، تو ہم سے ہماری برائی دور کر دے، ہمیں نیکیوں کے ساتھ فوت کر. یعنی ہم ان اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے سکتے ہیں جو ہم نے نیک کام کیے، اس سے دعا کہ اے اللہ میں نے نیک کام کیا تھا، صرف تیری رضا کے لیے یہ نیک کام کیا تھا، تیری خوشنودی کے لیے نیک کام کیا تھا، اس نیک کام کے ذریعے سے تو میری ان گناہوں کو معاف فرما دے یا میری یہ دعا قبول فرما دے. اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. یہ ہماری چیز ثابت ہے کہ ہم اس طرح سے ہمارے سامنے، کیونکہ یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے غار میں پھنسنے والے 3 آدمیوں کا جو قصہ، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی نیک اعمال کا، نیک جو انہوں نے کام کیے تھے وہ بھی صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا وسیلہ دے کر کس طرح سے انہوں نے دعائیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول ہوئی تھی. لیکن البتہ ہم کسی شخص کا نام لے کر یا اس کی ذات کا نام لے کر وسیلہ سے دعا نہیں کر سکتے. یہ کسی قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. مثلاً یہ کہنا کہ یا اللہ فلانا کے وسیلے، فلانا کے طفیل سے یا یہ وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب یہاں پر ہمیں پتہ چلا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ربوت کے واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ہمیں مدد طلب کرنا چاہیے. سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اب عبادت انسان کرتا ہے،
عبادت کا وسیع معنی اگر ہم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے دیکھیں تو عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے عبادت میں جس سے اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس میں سب اقوال آ جاتے ہیں، یعنی جو بھی ہم نے بات کہی ہے، یا افعال آ جاتے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں شامل ہیں، تو ظاہری ہوتے ہیں، باطنی ہوتے ہیں، یعنی پریزنٹ ہمارے فزیکل طور پر جو سامنے ہم کر رہے ہیں، یا ہمارے اندر ایموشنلی جو باطنی طور پر ہم کر رہے ہیں، یعنی نیکی ہمیں پتا چلا کہ نیکی کا ہر کام عبادت ہے۔ اب یہ عبادت میں کتنی چیزیں آ سکتی ہیں انسان کی، دیکھیں قلبی عبادت آ سکتی ہے، قلبی عبادت جسے کہیں گے ہم، یا باطنی عبادت سمجھیے آپ، ہاں، کہ اس میں ہمارے پاس آ سکتا ہے اللہ پر یقین، ایمان، کیونکہ ہمارا ایمان ہم کسی اور کو نہیں دکھا سکتے، یہ ہمارے دل کو پتا ہے، یہ ہمارے باطن اندر پتا ہے، یا ہمارے اندر تقوی کتنا اللہ کا ڈر اور خوف ہے، ٹھیک ہے، یا ہمارے اندر اللہ کی خشیت کتنا ہے، کتنی ہماری محبت ہے، یہ ہم بظاہر سے ظاہر نہیں کر سکتے، یہ ہمارے قلب، ہمارے دل کو، ہمارے باطن میں پتا ہے۔ دوسری ہمارے پاس عبادت آتی ہے لسانی، زبان سے، ٹھیک ہے، لسانی عبادت یعنی قول بھی جیسے کہہ سکتے ہیں ہم زبان سے، اس میں ہمارے پاس ہے اللہ کا ذکر کرنا، قرات کرنا، اچھی بات کہنا، اچھے مجلسوں میں بیٹھنا، اچھی مجلسوں کا تذکرہ سننا زبان سے، ہر ہمیشہ اچھے گفتگو کرنا، کسی کا دل نہیں ہماری زبان سے دکھنا چاہیے، جھوٹ، غیبت، ایسے کلمات ہماری زبان سے نہیں نکلا، یعنی قولی اور لسانی عبادت ہمارے پاس کیا بھی اللہ کا ذکر، اور باقی کا پتہ ہے ہمیں کہ کس طرح سے، مطلب قرآن کی تلاوت ہے، اچھی گفتگو ہے، اچھی بات ہے۔ تیسری چیز ہمارے پاس ہے بدنی عبادت، جسے ہم عملی عبادت بھی کہیں گے، یعنی ہمارے جو ہم کرتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ دکھ کر آتی ہے، ظاہری ہے، حج ہے، یہ ہمارے بدن کا اس میں استعمال ہے، ہمارے بدن سے نماز میں 5 وقت کی ادا کرنا، روزہ ہے، اپنے باڈی کو پورا صبح سے شام تک بھوکا رکھنا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حج ہے، حج میں آپ دیکھیے عمرہ کے ارکان، حج کے ارکان، یعنی پوری بدنی عبادت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ آتا ہے ہمارے پاس مالی عبادت۔ مالی عبادت میں ہمارے پاس کیا ہے؟ صدقات، جو ہم پیسے سے، یعنی زکوٰۃ، کہ ہم نے کیا زکوٰۃ، یہ سارا ہمارا پیسے پر ڈیپینڈ کرتا ہے مالی عبادت پر۔ تو یہ 4 طرح کی عبادتیں نعبدو میں ہم دیکھتے ہیں، قلبی، لسانی یا قولی، قلبی یا باطنی، نمبر 3 ہے بدنی عبادت، نمبر 4 ہے مالی عبادت۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا کیا عبادتیں بھی آ رہی ہیں، کن کن چیزوں کو، تو ہمیں کیا پتا چلا کہ عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے، ہاں، عبادت کرنا یہ ہمارا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وما خلقت کہ ہم نے پیدا نہیں کیا جن اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھے سے مدد مانگیں گے۔ تو اس میں لفظ میں جو ہے ہمیں اللہ پر توکل اور اپنے تمام کام جو ہے اللہ کے صرف کرنے کی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ بعض، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو بعض سلف کیا کہتے ہیں کہ قرآن فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا پورا خلاصہ ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو ہے یہ آیت پورا جو ہے اس فاتحہ کا خلاصہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا پورا یہ آیت خلاصہ ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جب انسان یہ کہتا ہے تو یہ کہنے سے انسان جو ہے شرک سے بری ہو جاتا ہے۔ جب انسان نے اس بات کو کہا کہ عبادت بھی تیری کی جائے گی صرف، اور پھر اس کے بعد اپنے کہا کہ مدد بھی تجھی سے طلب کی جائے گی، یعنی یہ کہنے سے کیا ہو گیا کہ اپنی قوت، طاقت، اختیار سے خالی ہو کر انسان نے صرف کیا کیا؟ اللہ پر توکل کیا، اس پر اعتماد کیا اور اقرار کیا، اور اس پر یہاں پر استناد سے مراد ہم نے دیکھیں گے کہ اب مدد طلب کرنا۔ مدد کس سے؟ جن کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا۔ اب جیسے ہم دیکھیں گے کہ جو ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور لیکن کوئی انسان پیسہ دے سکتا ہے، کسی کی مدد کر سکتا ہے کوئی غریب کو، لیکن کسی کو مالدار بنانا یا کسی کو غریب کرنا یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ طبیب، جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، مگر شفا دینے والی ذات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم یہاں پر ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے طلب کر رہا ہے مدد، ظاہر سی بات ہے، تو یہاں پر ہمارا یقین اور بڑھنا چاہیے کہ جیسے ہم اپنی زبان سے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ فلانا ڈاکٹر کی وجہ سے ہمیں شفا، مطلب فلانا ڈاکٹر کی وجہ سے دیکھیے ہمارا مرض آسان، مطلب مجھے پورا یہ ہو گیا، بیماری میری دور ہو گئی، کیا دوا دی ہے وہ ڈاکٹر، ایسے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوا، یا انہوں کرے مدد کر کو میں آج یہاں پر ٹھہری ہوں، اس قابل ہوں، اس طرح سے یہ الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو ذریعہ تھے، وہ شفا دینے والی ذات یا ہمیں اس قابل بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔
تو یہ سارے شرکی کلمات ہیں. اگر ہم نے زبان سے اس طرح کے کلمات کو استعمال کیا ہے تو ہم یاد رکھیں، ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بار بار اس بات کو اگر ہم کہہ رہے ہیں، پھر ہم اپنا کس زندگی میں کوئی بھی فلاح یعنی کوئی بھی کامیابی سکسیس کا یا اپنے آپ کو صحت یاب ہونے کا سارا کریڈٹ کسی ڈاکٹر کو دے رہی ہیں یا کسی انسان کو دے رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ٹھہرا ہوں یا اس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں. نعوذ باللہ، تو یہ ہوگا ہمارا شرک کرنا. ٹھیک ہے، ہم ذہن میں رکھیں کہ شرک کس طرح سے ہوتا ہے. ہم یہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے ہماری زبان سے کیا چیزیں نکل رہی ہیں اور اس شرک میں جا رہے ہیں. تو ہمیں پتا چلا ہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہم نہیں، اب یہ چیز ہم کہہ رہے ہیں ہم بیمار ہیں اور ہم نہیں میں صرف اللہ سے مدد چاہوں گا، اللہ تو مجھے شفا دے، اللہ تو مجھے شفا دے، میں اسباب کچھ بھی نہیں استعمال کروں گا، وسائل کچھ بھی نہیں لوں گا. ہاں، جیسے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، وسائل یہ لینے یعنی کوئی بھی ذریعہ نہیں، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کیونکہ میں آیت ہے کہ تجھے سے مدد چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو میں صرف اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور میں بالکل بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ بھی غلط ہے. اسباب کو اختیار کرنا ہے، ہمیں اسباب کو لینا ہے، لیکن ایمان اور یقین اور توکل کس پر ہمارا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ پر. ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر نے جو کہا ہے اسے فالو کرنا ہے، اس کے حساب سے دوائیاں لینا ہے، جو چیز کرنا ہے وہ ضروری کرنا ہے، لیکن ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب مجھے دیں گے شفا تو اللہ کے حکم سے اس دوائی کے سے وہ دوا ذریعہ بنے گی یا وہ ڈاکٹر ذریعہ بنے گا، لیکن اللہ ہی کے توفیق سے، اللہ ہی کے ذریعے سے میں شفا ہو پاؤں گا یا مجھے شفا مل پائے گی. تو اس طرح سے مدد لینا یہ گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب کسی اب وقت ضرورت کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، پیسے طلب کر رہے ہیں، کوئی قرض دے رہا ہے، تو یہ گناہ نہیں. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی میں بھوکا مر جاؤں گا، کوئی کسی کو ضرورت ہے پیسوں کی، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی سے قرض نہیں لوں گا، میں اسی طرح سے زندگی گزاروں گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری ہے. جیسے کہ سورہ مائدہ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگنا بھی ایسے جائز ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی جائز ہے. یعنی لیکن افسوس ہم ان ہستیوں کی کو مدد کے لیے پکار سکتی ہیں جو سنتی نہیں ہیں، جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، ایسی چیزوں کی مدد مانگتے ہیں. اگر وہ زندہ بھی ہوں گے، سنیں گے بھی، تو ان کے اختیار میں نہیں ہوگا. تو یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، نماز کے حرکات میں ہم جب یہ کہہ رہے ہیں اور پھر غیر اللہ سے مانگنا، جیسے کہنا کہ اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، نعوذ باللہ، اے مولا جیسے اے مولا علی یا اے شیر، مطلب ایسے کلمات یا جو اللہ کے علاوہ ہیں، یا کسی جیسے درگاہ پر جا کر ہم سب کو پتہ ہے قبروں میں پکارنا. اب قبر میں جو انسان انتقال کر چکا ہے وہ ہماری کیا مدد کر سکیں گے؟ ان کے اختیار میں تو کوئی جب زندگی تھی تب بھی وہ ہمارے اختیار میں نہیں کر سکتے تھے. کیا وہ کر ہمیں شفا دے سکتے تھے؟ کیا چاہ کر ہمیں کسی تکلیف سے بچا سکتے تھے؟ نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہمارے پاس جب ہم نے اس بات کو کہا ہے تو یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی ایمان کی طرف، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے اس بات کو کہا. تو ہم یاد رکھیں کہ ہم اختیارات اللہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن اس کو یہ بھی نہیں کہ ہم وسائل کچھ بھی اختیار نہیں کریں گے اور صرف بیٹھ جائیں گے کہ نہیں اللہ ہماری مدد کرے گا. ایسا نہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اونٹ کی نیل یعنی اونٹ کو باندھو، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل رکھو کہ انشاءاللہ اونٹ حفاظت سے رہے گا، وہ بھاگ کر نہیں جائے گا. اس کو ہم نے باندھا نہیں ہے، اس کو رکھ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور پھر ہم طلب کر رہے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ یہ اونٹ نہیں بھاگے گا، نہیں رہے گا. تو نہیں ہے. اسباب ہمیں لینا ہے اور یہ اسباب جائز بھی ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن توکل و ایمان نہیں رکھنا چاہیے کہ نہیں اس نے میری مدد کی، اس انسان نے اس کر میں آج اس قابل پہنچا ہوں یا آج اس قابل میں یہ کام کر سکا. یہ ہمارے پاس یہ عقیدہ ہمارا غلط ہوگا. تو ہمیں پتا چلا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے یہی ہے کہ اگر ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر غور کریں، اس پر قائم رہے. اب یہاں پر ایک سوال ہمارے دماغ میں یہ آ سکتا ہے کہ انسان انفرادی ہے، دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میری یعنی ہم کا صیغہ کیوں یہاں پر استعمال کیا گیا؟ اصل یہ کہنے کا مطلب جمع کیوں آئی کہ میں اکیلے کا صیغہ کیوں نہیں آیا کہ میں عبادت کرتا ہوں یا اللہ اور میں صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں؟ اس طرح سے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ دیکھیے یہ یہاں پر انسان جب میں کہتا ہے نا تو میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مفہوم ہمیں یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ ایک عاجزگی نہیں دکھائی دیتی، ایک انا جیسے کہیں گے ایک بڑائی تکبر کی ایک ہلکی سی جھلک آتی ہے. میں
تو ہم کہنے تو ہم کے اندر یہ سینٹنس اس طرح سے کہتا ہے، ہمیں عاجزگی دلاتا ہے، ہمارے اندر انکساری پیدا کرتا ہے۔ اور دیکھیے اسلام میں تمام عبادات کرنے والوں کو مطلب اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کہا کہ جن اور انس کو میں نے کیوں بنایا ہے صرف میری عبادت کے لیے، تو جیسا یہاں پر عاجزگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر حکمت اس میں فرمائی کہ ایک طرح سے عبادت بھی دیکھیے آپ سب کو ایک ساتھ جمع ہو کر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ جیسے حکمت یہ فرمائے کہ ہر مومن جو ہے دوسرے مومن کے ساتھ ایک جسم کے مانند ہے، اور ہر مومن تمام مومنوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اکیلے تمام مسلمانوں کی طرف سے انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب یہ ظاہر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی نہیں، ہم سب صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ انسان بتا رہا ہے، اقرار کر رہا ہے اس بات کا، اپنی عاجزگی کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی نہیں بلکہ ہم سب اس چیز کو کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے اس طرح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ واقعی میں یا اللہ کہ ہم عاجز ہیں، اور تو عبادت کے لائق ہے، تو ہماری مددوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم عبادات بھی ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ہمارے اسلام میں ساری عبادتیں، نماز کو جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، عمرہ کو لیجئے آپ یا حج کا ارکان کو لیجئے، تمام اجتماعیت یعنی اجتماعی طور پر عبادت یعنی کی جاتی ہے، اور اس کا حکم بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ اللہ اس یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے عبادت اور مدد جو ہے صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کی صرف کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہ بندہ، جب ہم نے دیکھا تھا اوپر کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے تمام معاملات میرے سپرد کئے۔ اور جب یہ آیت کہتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا، کیونکہ میرے بندے نے اس بات کا اقرار کیا ہے، تو اب میرا اختیار یہ ہے کہ وہ جو بندہ وہ جو مجھ سے طلب کرے گا، جو مجھ سے مانگے گا، وہ اسے ملے گا۔ تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کے آیتوں کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ خالص ہم اسی کی عبادت کرنے والا ہمیں بنائے، اور اسی سے مدد طلب کرنے والا بنائے۔ جو بھی حق بات آج ہم نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ اسے قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی میری نفس کی طرف سے جو کمی پیشی اللہ اس پر درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔